مارچ 1974 دنیا دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے تقریباً 29 برس گزر چکے تھے۔ یورپ کے تباہ حال شہر دوبارہ آباد ہو چکے تھے۔ جاپان ایک نئی معاشی طاقت بن رہا تھا اور کروڑوں لوگ جنگ کی تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ لیکن فلپائن کے ایک دور افتادہ جزیرے لوبونگ کے گھنے جنگلات میں ایک شخص اب بھی یہ یقین کیے بیٹھا تھا کہ جنگ جاری ہے۔ اس کے لیے وقت جیسے رکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی رائفل تھی، اس کی وردی پرانے زخموں کی گواہ تھی، اور اس کا ہر قدم اسی مشن کے لیے تھا جو اسے تقریباً 3 دہائیاں پہلے سونپا گیا تھا۔ اس شخص کا نام ہیرو اونودا تھا۔ ہیرو اونودا 1922 میں جاپان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایسے دور میں پروان چڑھے جب وطن سے وفاداری کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا جاتا تھا۔ نوجوانی میں انہوں نے امپیریل جاپانی فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی ذہانت اور نظم و ضبط کی وجہ سے انہیں ناکانو ملٹری اسکول بھیجا گیا۔ یہاں انہیں عام سپاہیوں سے مختلف تربیت دی گئی۔ انہیں سکھایا گیا کہ دشمن کے علاقے میں تنہا کیسے زندہ رہنا ہے، معلومات کیسے اکٹھی کرنی ہے، سپلائی لائنز کو کیسے نقصان پہنچانا ہے اور ہر قیمت پر اپنے مشن کو جاری کیسے رکھنا ہے۔ 1944 میں اونودا کو فلپائن کے لوبونگ جزیرے پر تعینات کیا گیا۔ روانگی سے پہلے ان کے کمانڈر نے انہیں ایک ایسا حکم دیا جو ان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالنے، کبھی خودکشی نہیں کرنی، اور جب تک کوئی اعلیٰ افسر خود آ کر حکم نہ دے مشن ختم نہیں سمجھنا۔ اونودا نے اس حکم کو صرف ایک فوجی ہدایت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا عہد بنا لیا۔ چند ہی ماہ بعد ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے ہوئے۔ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور دنیا نے اعلان کر دیا کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے۔ مگر لوبانگ کے جنگل میں موجود اونودا نے اس خبر پر یقین نہیں کیا۔ فضائی جہازوں سے گرائے گئے پمفلٹ اخبارات اور پیغامات اسے دشمن کی چال محسوس ہوئے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ جنگل سے باہر نکلا تو گرفتار ہو جائے گا، اس لیے اس نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں اس کے ساتھ 3 جاپانی فوجی بھی تھے۔ وہ جنگل کے پھل، ناریل، کیلے، جنگلی پودے اور کبھی کبھار مقامی کھیتوں سے حاصل کی گئی خوراک پر گزارا کرتے۔ جب ضرورت پڑتی تو مویشیوں کا شکار کر لیتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہر اجنبی شخص کو دشمن کا ساتھی سمجھنے لگے۔ کئی جھڑپوں میں بے گناہ دیہاتی اور پولیس اہلکار مارے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ برسوں گزرتے گئے، ایک ساتھی نے ہتھیار ڈال دیے، دوسرا مقابلے میں مارا گیا اور تیسرا بھی کئی سال بعد ہلاک ہو گیا۔ آخرکار اونودا جنگل میں مکمل طور پر تنہا رہ گیا، مگر اس کا یقین پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ جاپان اور فلپائن کی حکومتوں نے اسے واپس لانے کی بے شمار کوششیں کی۔ اس کے خاندان کے خطوط، تصویریں، اخبارات اور ریڈیو پیغامات جنگل تک پہنچائے گئے، لیکن اونودا ہر بار یہی سمجھتا کہ دشمن اسے دھوکے سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک شخص کا حکم قابل قبول تھا، وہی کمانڈر جس نے اسے برسوں پہلے مشن سونپا تھا۔ 1974 میں ایک نوجوان جاپانی سیاح نوریو سوزوکی نے فیصلہ کیا کہ وہ اونودا کو تلاش کرے گا۔ حیران کن طور پر صرف چند دنوں میں وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس نے اونودا کو بتایا کہ جاپان بدل چکا ہے، جنگ ختم ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں اور لوگ اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ مگر اونودا نے صاف کہا کہ وہ صرف اپنے سابق کمانڈر کے حکم پر ہی ہتھیار ڈالے گا۔ آخرکار جاپانی حکومت نے میجر یوشیمی تانیگوچی کو تلاش کیا۔ وہ لوبانگ آئے اور باقاعدہ فوجی حکم پڑھ کر سنایا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہارا مشن اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تقریباً 29 برس بعد اونودا نے خاموشی سے سلامی دی، اپنی رائفل اور تلوار حوالے کی اور جنگل سے باہر آ گیا۔ وہ نوجوان افسر جو 22 برس کی عمر میں اس جزیرے پر آیا تھا، اب 52 برس کا شخص بن چکا تھا۔ جاپان واپسی پر کچھ لوگوں نے اسے غیر معمولی وفاداری کی علامت قرار دیا، جبکہ دوسروں نے اس کے فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کو یاد رکھا۔ بعد میں وہ برازیل منتقل ہو گئے، پھر دوبارہ لوبانگ واپس آئے، مقامی آبادی کی مدد کی، تعلیمی منصوبوں کے لیے عطیات دیے اور اپنے ماضی پر افسوس کا اظہار کیا۔ 2014 میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی زندگی آج بھی یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ایک حکم کی اندھی پیروی انسان کو عظیم بناتی ہے یا اسے وقت کا قیدی بنا دیتی ہے؟ اگر آپ کو یہ سچی تاریخی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید دلچسپ اور حیران کن تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔